بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات حضور نے 3 لوگوں کی بات بیان کی۔ کتنے لوگ جی؟ فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور لفظ یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ان کی جو عبادت ہے وہ کانوں تک جاتی ہے، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ کانوں سے اوپر نہیں جا رہی تو عرش تک کیسے جائے گی؟ 3 لوگ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک وہ غلام جو بھاگ گیا، اس کے آقا نے پیسے دیے تھے پر بھاگ گیا، اور دوسرا یہ والی حدیث بیٹی کو سنانی ہے جا کے اور بہن کو۔ یہ اس طرح کی روایتیں ہم صرف بیوی کو سناتے ہیں، یہ بیٹی اور بہن کی تربیت ہوگی تو معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگے ہوئے غلام کی اللہ عبادت قبول، اور فرمایا وہ عورت جس نے رات اس حال میں گزاری، جامع ترمذی کے لفظ ہیں، جس بی بی نے اس حال میں رات گزاری، عورتیں سنیں، دل اور روح اور کان کھول کر سنیں، جس عورت نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا خامد اس سے ناراض تھا، فرمایا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا، کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھے جا رہا ہے، عبادت کیے جا رہا ہے، یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ میرا عمل قابل قبول ہے بھی کہ نہیں۔ اور آگے بھی چلیے، میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یاد رکھو وہ امام جو لوگوں کو امامت کرائے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہ کریں، امامت کرائے پر لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو محبوب، ایسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں، زبردستی ہے، کچھ سیاست حائل ہو گئی ہے، کچھ ایسا 2-4 بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا کہ قابض ہے مسجد پر۔ فرمایا ایسا امام جو نماز پڑھائے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار کراہت کریں، اس شخص کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیا خوبصورت بات کہی حضرت بایزید بستامی نے۔ آپ فرمانے لگے علم پر عمل کر، او عالم تو علم پر عمل کر، تجھے لوگوں کو کہنا نہیں پڑے گا۔ فرمایا تو کسی جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جائے گا تو اللہ کی مخلوق کے دل اللہ تیری طرف پھیر دے گا۔ تو علم پر عمل کر، لوگ دور دور سے آئیں گے، لیکن زبردستی امامت کرانا، زبردستی مسلط ہونا، اس کو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول۔ اچھا جی آگے چلیے، نیک عمل کر لیا کسی بندے نے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھا، عبادت کی، صدقہ دیا، پھر اس نے دکھایا، ریاکاری کی، اس شخص کا عمل برباد ہو گیا۔ بڑا اچھا تھا، بڑی اچھی نماز تھی، اچھا روزہ تھا، عبادت تھی، لیکن جب اس نے بتلا دیا اس کا وہ عمل اب ضائع ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ریاکار سے فرمائے گا کہ اسی سے جا کے اجر لے جس کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا، میرے لیے تو نے کیا ہی نہیں، اس سے جا کے اجر لے۔ کتنی زیادتی والی بات ہے کہ انسان نماز اللہ کی پڑھے اور سنائے کس کو؟ بندوں کو۔ اجر کس نے دینا ہے؟ زور سے بولیے، سارے بولیے، کس نے اجر دینا ہے؟ تو اس کو بتا جس نے اجر دینا ہے، بندوں کو بتا رہا ہے، بندوں کو تو ذکر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا مجھے غم نہیں، میری امت شرک نہیں کرے گی، ہاں شرک اصغر کرے گی۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھاوا، تصنع، بناوٹ۔ صدقہ دینا تو دکھا کے، نام لو میرا، بلندی کرو میری۔ اب تو میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں لوگوں نے چارٹ لگوائے، نام لکھے جاتے ہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور الٹے کو خبر نہ ہو۔ تو میرے بھائی ریاکار شخص کی کوئی عبادت قابل قبول، بولیے قابل قبول۔ میرے عزیزو، اس بات کو کبھی بھولیے گا نہ، اپنے بچوں کو دیکھیں، بات ختم کر رہا ہوں، اس نصیحت کو یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو ٹٹولیں، دیکھیں نئے نئے طرز کا کلام کرنے والے لوگ، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ ہے، پتہ نہیں کس کس کو سنتے۔ اور نوجوان، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، فیلڈ میں رہتا ہوں، مجھے لوگ آ کے سوالات پوچھتے ہیں، ایسی بھیانک سوچ دی جا رہی ہے بچوں کو، ایسی بھیانک سوچ کہ مستقبل میں حالات بہت
کڑے اور خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ایسا ایسا خطرناک منظر بچوں کی سوچیں پیش کر رہی ہیں. اپنے بچوں کو رسول اللہ کی نعت سکھائیں, اپنے بچوں کو یا رسول اللہ کہنا سکھائیں, اپنے بچوں کو ختم شریف اپنے ماں باپ کا دلاتے وقت ساتھ بٹھائیں, انہیں کہیں بیٹے فاتحہ اور درود کرنا چاہیے. خدا را آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں بڑی درد دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہم امت کو جوڑنے کے قائل ہیں لیکن درد دل سے بات کر رہا ہوں. تقریریں ہوتی ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ نبی پاک کے والدین غیر مسلم ہیں معاذ اللہ. میں نے ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھا, میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں آتی, یہ خیال ہی نہیں آیا ابو لہب کی کافر بیٹی, ابو لہب کافر کی کافر بیٹی جب مسلمان ہوئی, کلمہ پڑھ گئی, تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام ابو لہب کا ذکر کرتے یا سورہ لہب پڑھتے تو حضور نے منع کیا, فرمایا اس کے سامنے نہ پڑھنا, اس کا باپ ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے. اور تم یہ بات کرتے ہو تو مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوتی. اور میں نے کہا پھر تو بتا 2 منٹ کے لیے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اگر تیری یہ بکواس مان ہی لی جائے تو بتا تیرا اس میں فائدہ کیا ہے. اور ظالم, اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام چند دن گزارے, وہ مچھلی تو جنت میں جائے گی, اور جس ماں آمنہ کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے گزارے, جس ماں آمنہ کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے گزارے, میرا تو عقیدہ یہ ہے کائنات کی جو ماں بھی جنت میں جائے گی وہ رسول اللہ کی ماں کا صدقہ جنت میں جائے گی. یاد رکھیے, سمجھیے اس بات کو, سمجھیے اس بات کو, سمجھیے, کبھی بھی اس طرف نظر نہ جانے دیجئے. میں بڑی ذمہ داری سے, خلوص نیت سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, جو رنگ اور جو عقیدہ آپ کے پاس ہے دھرتی میں کسی کے پاس نہیں. صحابہ ہیں تو آپ مانتے ہیں, اہل بیت ہیں تو آپ مانتے ہیں, اولیاء اللہ ہے تو آپ مانتے ہیں. او بھائیو, جو نظریہ تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں. بس یہ ذہن بنا لیں, کوئی شخص خاموش نہ رہے. اتاریے ذرا سستی, اتاریے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام, رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں, جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اپنے نظریے کو سنبھالیے, اس کی حفاظت کیجیے. یہ ایمان کی دولت آپ کو انشاءاللہ تعالی, میں جنت کی بات نہیں کرتا, میں تو اور بات کرنے لگا ہوں. اگر یہ عقیدہ سنبھال کے رکھو گے تو صبح قیامت جب لوگ پریشان پھر رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں توفیق دے گا, تم سیدھے قدم مصطفیٰ میں جا کے بیٹھ جاؤ گے, قدمین رسول میں جا کے بیٹھو گے سیدھے. میں وہ سنی ہوں, جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اس نظریے کی حفاظت کریں. مصطفیٰ کا پیار اصل ہے, نبی پاک کا پیار روح ہے. ہر وقت حضور کے ترانے پڑھیں, کہے کہ بلغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ. قصیدے پڑھتے رہو, نعت پڑھتے رہو, مصطفیٰ سے پیار کرتے رہو, یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر